اور آج یہ پدی کا شوربہ، جسے نہ دین کا پتہ نہ الف اسلام کا پتہ، لا الہ الا اللہ کا علم، یہ کہتا ہے ہم تمہیں بخشوا لیں گے، فلانے کا دامن پکڑ جائیں گے، مچل جائیں گے، ہمارا دامن پکڑ لو، ہم سے مرید ہو جاؤ، ہم فلاں کر، کوئی مرید کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ یہ سب مکار تمہاری ہماری جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والے ہیں۔ سن کر کے کون ہے مسلمان؟ سنی ہے، کون کہتے ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ سن کے مسلمانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سی مسلمانی سن کے نہیں، پڑھ کے مسلمان بنو، تاکہ ایک رہو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ہر ایرو گیرو نتھو خیرو اسلام کی تشریح کرنے بیٹھا، اور آپ سے مسلمان ہے بھئی، ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، فلانے پڑھ دادا حاجی صاحب، کر دادا حاجی صاحب، اسی لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس نے اپنے ارد گرد پیروں، مجاوروں، قبروں، مزاروں کا ایک ایسا دائرہ بنا رکھا ہے جو اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے واقعات امت کو ایسی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے۔ تقریباً وہ 80% وہ طبقہ ہے، اللہ اس طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وہ نبی سے محبت کا، عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن نبی نے جو فرمایا ہے، نبی کا جو دین ہے، وہ بیچارہ اس سے بہت دور ہے، اور اس کے مولویوں نے اسے دور کر رکھا ہے۔ اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کا جو صحیح دین ہے، ہم اس دین پہ آ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی کوئی طاقت، میاں مارنا تو بڑی دور کی بات رہی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتی، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس، ناظم اسٹیج اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، قائدین ملت، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج شہر مرزا پور کے اس وسیع علاقے میں
پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس اجلاس میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک کے شکریہ کے بعد، اس کے احسان کے بعد، میں ذمہ داران مرزا پور جنہوں نے یہ عظیم الشان، حسین اور خوبصورت پر رونق اجلاس منعقد کیا ہے، اور سر دست جس شخصیت کی دعوت پر آپ حضرات کے یہ مبارک اور پرنور اور پر رونق چہرے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، عالی جناب اشتیاق احمد صاحب، داروغہ صاحب، آپ تمام حضرات کا اور تمام حاضرین کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جس شہر مرزا پور کو بچپن سے سنتا رہا، پڑھتا رہا کہ مرزا پور وہ سرزمین ہے جہاں سے بھارت کے اندر بجلی بنتی ہے، بچپن کے اندر ہندی کی کتابوں میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال آج اس عمر کی اس منزل میں اس بستی کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اس بستی کے لوگوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس کے اندر، اس اجلاس کو منعقد کرنے والے جملہ تمام احباب اور بھائی داروغہ جناب اشتیاق صاحب کے جتنے بھی رفقا، دوست، احباب، متعاونین، دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی جنہوں نے مدد کی ہے، ان سب کا بھی میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز دل کا درست ہونا ہے، صحیح ہونا ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار، جتنے بھی اعمال، حرکات ہیں، سکنات ہیں، ان سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث اور روایت ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اس نیت کا تعلق آپ کے اعضاء اور جوارح، ہاتھ پیر اور آنکھ ناک سے نہیں ہے، نہ اس نیت کا تعلق آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ اور پیر سے، نہ ہی آپ کے اعمال سے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ النیت ہی القصد والارادہ، نیت کہتے ہیں قصد اور ارادے کو۔ انسان اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے مالدار ہو، کتنے دولت مند ہو، کیا کرنے والے ہو، کیا نہیں کرنے والے ہو، یا تم کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، کیونکہ یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے تم کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بل ينظر الى اللہ قلوبکم، اللہ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا سبب کیا ہے، تمہارے دل کے اندر اس کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس میں بھی آپ کی نیتوں کا دخل ہے۔ آپ یہاں کیوں تشریف فرمائے، کیوں بیٹھے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے آپ کے دل میں، کوئی نہ کوئی ارادے سے آپ یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پوچھا جائے تو عموماً 99% لوگ یہی کہیں گے کہ ہمارا مقصد اس سے
اللہ کے دین کی باتوں کو سننا ہے، دیگر علماء کے خطابات کو سن کر اور اپنے دل کے اندر اس کو بسا کر اور اس کے مطابق عمل کر کے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہنا ہے، یہی مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو قابل مبارکباد ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اگر اس نیت کے اندر اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، تو یقیناً یہ عمل اور یہ سفر اور یہ جد و جہد یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر یہی نیت ہماری یہاں بیٹھ کر آپ کے پاس، آپ کے سامنے علمی روب جمانا ہے، علمی دبدبہ جمانا ہے، اپنا وقار ثابت کرنا ہے، اپنا بڑکپن ثابت کرنا ہے، تو یہ سب سے برا عمل ہے اور یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی مناسبت سے ایک حدیث کی طرف لے چلوں جس صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ دل کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے اعمال میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو جو آپ اللہ کے حکم سے یا رسول کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں دل کا عمل اور دخل ہے کہ اگر اس میں نیت کا عمل ہے، نیت کا دخل ہے، اس میں اگر نیت خراب ہے، بھلے وہ عمل نبی کے فرمان کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، پھر بھی وہ عمل ضائع اور برباد ہے۔ تو چہ جائے کہ جب عمل سنت کے مطابق ہو لیکن نیت خراب ہو اور اس کا یہ حال ہے، تو جو عمل نبی سے ثابت ہی نہ ہو اور آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس عمل کا کیا حال ہوگا؟ تو سب سے زیادہ برباد ہے، فساد ہے اس کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو بہت بڑا مالدار تھا، سخی تھا، یا سب سے پہلے شہید کا مسئلہ پیش ہوگا۔ شہید جانتے ہیں آپ؟ ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو کٹاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جو وطن کے لیے، جو زمین کے لیے، جو جائیداد کے لیے لڑتا بھیڑتا ہے، اسے شہادت کا درجہ اسلام کے اندر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ شہادت کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے لِتَكُونَ هِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو کٹاتا ہے، وہ شہادت کا درجہ اور مقام پاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، میں نے تجھے قوت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھو، ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ ہوں، ہم ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہو، بچہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، پیر ہو، مرید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہر ایک بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کے جوابات دینے۔ کچھ سوالات تو کامن ہیں جو سب سے ہوں گے، مثال کے طور پر عن عمرہ فیما افنا، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان 4 سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے 50 برس، 60 برس، 70 برس، 30 برس، 90 برس، 100 برس میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا اس زندگی کے ساتھ؟ کیسے گزاری تم نے اس کی اپنی زندگی؟ اللہ کی عبادت میں گزاری، بندگی میں گزاری، رضا میں گزاری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی میں گزاری، یا اپنی منمانی، میری مرضی جو دل میں آئے کرے؟ جب چاہے سو کے اٹھ رہے ہیں، جب چاہے سو رہے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، حل میں مزید جو آ رہا ہے بس آتے رہے، آتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ۔ کہاں گزاری تم نے اپنی زندگی؟ چوراہوں پر، چوکوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، کھانے پینے، کہاں گزاری تم نے اپنی زندگی؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال آپ یہ جو لمحے گزارے نا، یہ لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں۔ رب
رب کے فرشتے موجود ہیں یہاں پر اور نوٹ کر رہے ہیں کہ اس مجلس میں فلاں ابن فلاں مرد فلاں عورت بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام سن رہے ہیں. یہ اللہ کے ہاں ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ عرش بری پر فرشتوں میں آپ کا ذکر اور ہمارا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں پر. میرے فرشتے دیکھو, ان کو میں نے پیدا جب کیا تھا تم سے میں نے سوال و جواب کیے تھے, تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا کریں گے, خون بہائیں گے ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے. مت پیدا کرے ایسے لوگوں کو. اللہ فرمائے گا تم نے ٹوکا تھا نا, یہ دیکھو میرے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی بیان سن رہے ہیں, اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں, حلال و حرام کی تمیز سیکھ رہے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچو کہ یہ تمام سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. بل نزلت علیہم السکینہ, اللہ کی سکونت نازل ہو رہی ہے. غشیت علیہم الرحمہ, اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. حفت علیہم الملائکہ, ملائکہ اپنے پروں کی چھاؤں میں ایسی مجلس کو لے کے بیٹھتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیب مجلس ہے, یہ بڑی خوش نصیب چیز ہے, بڑی مبارک محفل ہے. تو آپ یہ نہ سوچو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سوال کرے گا. یہ عمر تمہاری جو گزر رہی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹ ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے کہ فلانے نے جلسہ کروایا, فلانے مجلس میں گئے تھے, وہاں الحمدللہ اس جلسے میں ہم نے یہ سنا اور وہاں یہ بندے سن رہے ہیں. اور اس کے بعد عمر کہاں گزاری, عمر. تو آپ حضرات سوچو, غور کرو, ہر بندہ اپنے اپنے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے اپنا محاسبہ کرو, اپنا اپنا حساب لو. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب لو. عورت ہے تو گھر میں کب سو کے اٹھ رہی ہے, کب جاگ رہی ہے, کب نماز کا وقت ہو رہا ہے, کب کیا ہو رہا ہے, کب کھانے کا ٹائم ہے, کب ہر چیز. قرآن کب پڑھنا ہے, اللہ کی باتیں کب سننی ہیں, ذکر اذکار کب کرنے ہیں. یعنی مکمل طریقے سے زندگی کا ایک آپ کے پاس برنامج پروگرام ہونا چاہیے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعن شبابہ فیما افلاح. نمبر 2, عمر تو پوچھی جائے گی, پھر ان جوانوں کو اللہ بلائے گا, پوچھے گا جوانی ہم نے تجھے دی تھی, اس جوانی کو کہاں تم نے گزارا ہے, کس چیز میں اس کو ڈھالا تم نے, جوانی کہاں ختم کری, زناکاری میں, بدکاری میں, رب کی عبادت میں, حج میں, عمرے میں, محنت میں, مزدوری میں, اللہ کی اطاعت میں, نبی کے فرما برداری میں کہاں تو نے گزاری. یہ پوچھا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا. اس کا جواب آپ کو ابھی سے تیار کرنا ہے. وعن مالہ من این اکتسبت وفیما انفقت. یہ جو مال کما رہے ہو, بلڈنگ بنا رہے ہو, دولت بنا رہے ہو, گاڑیاں خرید رہے ہو, اینٹ مٹی بٹور کر کے محل تعمیر کر رہے ہو, پتھر بٹور کر کے مختلف قسم کے بزنس, تجارت, جو کچھ بھی کرتے ہو, میرے عزیزوں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ مال کمایا کہاں سے تو نے, کہاں سے حاصل کیا, رشوت سے حاصل کیا, چوری سے حاصل کیا, بدماشی سے, فریب سے, دغا سے, دھوکہ سے, جھوٹ بول کر, ایک دوسرے کو الو بنا کر, چونا لگا کر کے, ایک دوسرے کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر پر, یہ سب پوچھا جائے گا. ذرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا تو نے, کیسے حاصل کیا. سوچ لو, آج بہت سارے لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں, ارے آج تو میں نے فلانے کو خلاص الو بنا دیا, ہم نے تو اتنے ہزار کما لیے, ہم نے اتنی زمینیں ہڑپ کر لی, ہم نے اتنی جائیدادیں. تم علامہ نہیں تو امام حرم ہو, اگر اس حالت میں مر گئے نا تو اللہ کے سامنے معلوم ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے ایک بکری بھی کسی سے چوری کری ہے, فریب کر کے لائی, وہ بکری اپنے کندھے پہ لاد کے لاؤ گے اور وہ بکری میمیاں رہی ہوگی اور میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور بکری تو بکری, اللہ کے نبی نے فرمایا چونی بھر ربع درہم بھی اگر تم غش کر کے, خیانت کر کے آؤ گے میرے سامنے تو میری بخشش کی تم مستحق نہیں ہوں گے. یاد رکھو, آج تو ہم من و سلوا سمجھ کر ایک دوسرے کا مال ہڑپ رہے ہیں, ایک دوسرے کی جائیداد کھا رہے ہیں. مولانا ذکر کر رہے تھے معراج سلفی صاحب, اتفاق کی بات ہے ماشاءاللہ, آج 2 مقرروں کے ہم نام اس جلسے میں موجود ہیں. میں اب شیخ عبدالغفار صاحب کو کہہ رہا تھا, ایک نے جلسے کا آغاز کیا عبدالغفار ایٹا صاحب نے, اور اختتام عبدالغفار صاحب کریں گے انشاءاللہ. اور ہم دونوں ہم نام آزو بازو میں مل گئے, معراج سلفی
وہ معراج ربانی آ جو. میں نے کہا ہم بیچ ہی میں ہیں. وہ خیر الامور اوسطھا, سب سے بہترین معاملہ درمیانی کا ہوتا ہے. اور امام الاسلام تو ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں ان کے, ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے بھی آپ کے دلوں کو گرمایا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا یادیں آپ کو آئی ہوں گی ان کی تقریروں سے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ سب نیتوں کا کمال ہے, چاہے میں ہوں, وہ ہوں, فلاں ہوں, ڈھکا ہوں. یاد رکھو اگر یہ نیتیں صحیح ہیں تب تو پھر ٹھیک ہے, نہیں نیتیں صحیح ہیں تو یہ وبال جان ہے یا اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے. تو یہ مال و دولت یہ یاد رکھو, بھوکے رہ جانا پسند کر لو لیکن کسی کا ایک دانہ بھی لینا گوارا نہ کرو. من اخذ شبرا من الارض ظلما, جس نے کسی اپنے بھائی کی زمین ایک بالشت بھی ظلم سے. اور آج یہ پدی کا شوربہ, جسے نہ دین کا پتہ نہ الف اسلام کا پتہ, لا الہ الا اللہ کا علم, یہ کہتا ہے ہم تمہیں بخشوا لیں گے, فلانے کا دامن پکڑ جائیں گے, مچل جائیں گے, ہمارا دامن پکڑ لو, ہم سے مرید ہو جاؤ, ہم فلا کر. کوئی مرید کوئی کام نہیں آئے گا. یاد رکھو یہ سب مکار تمہاری ہماری جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والے ہیں. مرزا پور کے لوگوں اچھی طرح سے ہوش کے ناخن لو. میری ماں بہنوں تم بھی سنو, اسلام کس چیز کا نام ہے وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں اپنی 2 باتیں مکمل کر لوں. یہ علم کے بارے میں تو عمل کہاں سے کیا تم نے؟ عمل کا علم اللہ اس کے رسول کا علم, قرآن کا علم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا؟ تو یہ اسی طرح سے یہ تو کلی عمومی طور پر کامن ہوگا. یہ سوال کامن ہوگا ہم سے بھی, آپ سے بھی, آپ سے بھی, ڈاکٹر سے بھی, مولوی سے بھی, عالم سے بھی. یہ 3 اسپیشل کوالٹی ہوگی جس کا ذکر میں صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کر رہا تھا. یہ اسپیشل کوالٹی شہید کی, مالدار کی اور عالم و قاری کی, یہ 3 کوالٹی الگ ہوگی جس کے بارے میں نیتیں پوچھی جا رہی ہیں. نیتیں اللہ پوچھے گا, اے شہید یہ بتا, میں نے تجھے قوت دیا, پاور دیا, طاقت دی, سب کچھ دیا, تو نے کیا کرا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اتنی تیرے لیے جنگیں لڑی, تیرے لیے میں نے اتنی جد و جہد کی, اتنی محنتیں کی کہ میں نے اپنی گردن تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کٹا دیا. میں نے اپنا خون تیری محبت میں گرا دیا. اللہ میں نے شہادت کی موت حاصل کی. اللہ فرمائے گا کذبتا, اللہ فرمائے گا کذبتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ حق کس کو حاصل ہے کہنے کا معلوم؟ جو علیم بذات الصدور ہے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اللہ کو اس کا علم ہے, غیر اللہ کو اس کا پتہ بولو نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر موجود ہے, عرش پر ہے. مرزا پور کے لوگوں یہ بھی عقیدہ دماغ میں رکھو, اللہ کہاں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو بہت سارے ان پڑھ اور پڑھے لکھے جاہل بھی لوگوں کے سامنے اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ ہمارے دل میں ہے, اللہ مد دماغ میں ہے, اللہ پھولوں میں ہے, اللہ ندیوں میں ہے, اللہ نالوں میں, اللہ کڑوں میں, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ذرے ذرے میں ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. کہاں ہے بولو؟ ہاں اللہ عرش پر ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش پہ اوپر موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہاں اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی رات کو کالے پہاڑ میں کالی چونٹی اگر زمین کے اوپر یا پہاڑ میں چلتی ہے, رینگ رہی ہے, تو 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ موجود ہے اس چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کے چلنے کی سرسراہٹ اور آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ. وہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا, دینے والا. وہی ہے زیر و زبر کرنے والا. هو الخافض والرافع. وہی بلندیوں کی
आसमानों पर पहुंचाने वाला है और वही जिल्लतों के बस्तियों के अंदर इंसान को पहुंचाने वाला है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। वो अल्लाह है जो जिसे चाहता है मालिकुल मुल्क है, जिसे चाहता है तख्त अता फरमाता है और जिसे चाहता है तख्तेदार के ऊपर लटकाता है, जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। उसी के हाथ में सब कुछ खैर और भलाइयां हैं, वही हर चीज के ऊपर कादिर है। ये अल्लाह है। अल्लाह को पहचानो, अपने रब को पहचानो। तो अल्लाह दिलों के भेदों को जानता है, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा उस शहीद से, कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई ताकि मैं खुश हो जाऊं, राजी हो जाऊं। तूने मेरी खैर और मुझे राजी करने के लिए अपनी गर्दन नहीं कटाई, बल्कि तूने गर्दन इसलिए कटाई ताकि मैदाने जंग में लड़ लड़ के लोग तेरी शुजाअत और तेरी बहादुरी की तारीफें करें, झंडे बुलंद करें, तेरे नारे लगाएं कि अरे फलाना का बेटा बड़ी पामर्दी से जनाबे अली लड़ लड़ के अल्लाह को खुश करने के लिए बड़ा बहादुर, बड़ा तनोमन, बड़ा ताकतवर, बड़े जालिमों के सफे पलट रहा था। तेरी तारीफ हो, तौसीफ हो और दुनिया में तुझे ये मेडल दे दिया गया, तुझे बड़ा शहीद कहा गया, तुझे बड़ा बहादुर कहा गया, तुझे बहुत महारथी कहा गया, दुनिया में कहलाया जा चुका। हमारे यहाँ तेरा कोई हिसाबो किताब नहीं है। एक हिसाब है कि मुंह के बल अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दे। कौन है ये? शहीद है। मुंह के बल उसको घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका अमल तो दुरुस्त था, अमल सही था, गलत नहीं था। अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए बज़ाहिर वो मैदान जंग में गया था, लेकिन उसकी नीयत के अंदर खोट था। अल्लाह जानता था उस नीयत को, वो क़यामत के दिन खोलेगा कि तूने ये जंग क्यों लड़ी थी। इस तरह उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो नेक अमाल करते हैं मगर दिलों के अंदर फतूर रहता है, दिखावा रहता है। लोग समझे बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत बड़े सेठ साहब हैं, माशाअल्लाह, ये देखो करोड़ों रुपए का चंदा दिया, 1000 रुपए का चंदा दी, मस्जिदें बनाई, इतना बड़ा खैरात। इसी तरह दूसरा मामला अल्लाह ताला पेश होगा उस मालदार का जो 24, अल्लाह उसे मालदार को भी बुलाएगा, बहुत बड़ा मालदार होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे दौलत दी, दीनार दिए, दिरहम दिए, रुपए दिए, पैसे दिए, सोने चांदी दिए, जमीनें जायदादें दी, गल्ले दिए, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने 24 घंटे गरीबों मिस्किनों को खूब नवाजे, खूब दिए, खूब हमने बांटे, खूब हमने खिलाए, खूब हमने पिलाए, खूब पैसे दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब्ता, तू भी झूठ बोल रहा है, तू भी झूठ बोल रहा है। तूने ये तमाम सब इसलिए नहीं किया ताकि मैं खुश हो जाऊं, बल्कि तूने ये सब इसलिए किया ताकि तुझे लोग सेठ कहें, चौधरी कहें, वडेरा कहें, मालदार कहें, बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़े कालीन की फैक्ट्री लगाने वाले, बहुत बड़े कालीन की तिजारत करने वाले, सोने चांदी की तिजारत करने वाले। ये सखावत तूने इसलिए की ताकि तुझे लोग बड़ा कहें। उसे भी अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएगा, उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा आलिम और कारी का मामला पेश होगा। ये बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े उलमा जो बड़े बड़े अमामे, बड़े बड़े जुब्बे लगाकर बैठकर आपके सामने लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, आप सोचते हैं ये तो बिल्कुल फरिश्ते ही फरिश्ते। जनाब अली, इनके भी दिलों का मुहासबा अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह बुलाएगा कारी को, आलिम को, मैंने तुझे इल्म दिया, सब कुछ दिया, ये बता तूने क्या करा? वो कहेगा अल्लाह मैंने पूरी दुनिया को तबलीग करी, मैंने पूरी दुनिया के अंदर तेरे दीन के झंडे को लहराता रहा, तिलावत करता रहा, कुरान पढ़ के सुनाता रहा, हदीस पढ़ के सुनाता, सबके इस्लाह की बात करता रहा। ए अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू भी झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये तमाम सब किया ताकि तुझे अल्लामा कहें लोग, तुझे शेखुल हदीस कहें, तुझे बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, तुझे बहुत बड़ा कारिउल कुर्रा कहें, उस्तादुल असातिज़ा कहें, तुझे बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद, तेरे बड़े बड़े अलकाब और आदाब तुझे दिए, और दुनिया में तू ये सारे अलकाब और आदाब पा चुका है, अब यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा
اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس عالم کو، اس قاری کو جہنم کے اندر ڈھکیل دو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام لوگ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کا دل مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ یہاں سب بیٹھے ہوئے ابھی میں پوچھوں آپ سب مسلمان ہیں؟ میری مائیں بہنیں ہاں ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں بے شک۔ ہم نے سوچا الحمدللہ یہاں جلسہ ہے تو ٹوپیاں لگا کے آئے، مسجد میں بھی ٹوپیاں لگا کے جاتے ہو، نہیں رہتی تو مسجد میں تھوک کے بھاؤ ٹوپیاں پلاسٹک کی خرید کے رکھی رہتی کہ نہیں رکھی؟ آپ کیا بھی ہیں مرزا پور والوں، یہ ٹوپیاں پہن کے سسرال جاؤ گے کتے بھونکیں گے پیچھے، یاد رکھو مسجد سے نکلتے ہی۔ اور ہزاروں سروں کی بیماریاں ان مسجد کی ٹوپیوں میں ہوتی، کورونا سے پھر بھی ان مسلمانوں نے ابھی تک عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی۔ اللہ سے ڈرو، مسجدوں کو پاک و صاف رکھو، اپنے گھر میں سب بیٹی کا تولیہ الگ، بیوی کا ٹاول الگ، بچوں کا ٹاول الگ، محترمہ کا ٹاول الگ، مہمان کا ٹاول الگ، اور مسجد اس کا ایک ہی ٹاول ہے۔ کوئی ناک پوچھ رہا ہے، کوئی منہ پوچھ رہا ہے، کوئی منجن کیا ہے، کوئی نہیں، اسی میں کھسے جا رہے ہیں، اس کی دھلائی کا بھی سب کیا مسلمانی ہے یہ؟ اعوذ باللہ، کورونا سے سدھرے نہیں ابھی تک۔ ارے نکال کے ان ٹاولوں کو پھینکو، ان ٹوپیوں کو نکال کے بیماریوں کا گڑھ ہے یہ، اٹھا کے باہر بیٹھ۔ لیکن یہاں تو حضرت کو یہ بتایا گیا نا بغیر ٹوپی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ، یہ بھی الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے مسئلے مسلمانوں میں، اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، موٹر گاڑی میں کچھ چی پی چی پا کچھ آواز آتی ہے تو کیا کرتے ہو آپ؟ کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے اسے سروس سینٹر میں لے جاتے ہو، ورکشاپ میں لے جاتے ہو، کار میکینک کو دکھاتے ہو، وہ پوری ورہالنگ کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے ہو؟ کہیں آئل لگانے کی ضرورت ہے، کہیں پین کچھ کرنے، کوئی گھس گیا، کوئی پھرک ہے، کوئی یہ آئل ہے، کوئی گیئر میں کہیں یہاں آئل کہیں وہاں، بنواتے ہو کہ نہیں بنواتے ہو؟ تو اب اپنی ورہالنگ کرو، ذرا ورہالنگ کرو، دیکھا دیکھی مسلمان نہ بنو۔ ہم وہ امت ہیں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، جن کے اوپر سب سے پہلی جو آیت اتری تھی اقرا، پڑھو پڑھو، پڑھ کر کے ایمان قبول کرو، پڑھ کر کے ایمان لاؤ۔ سن کر کے کون ہے مسلمان؟ سنی ہے کون سے؟ ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ سن کے مسلمانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سی مسلمانی سن کے نہیں، پڑھ کے مسلمان بنو تاکہ ایک رہو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ہر ایرو غیرو نتھو خیرو اسلام کی تشریح کرنے بیٹھا، اور آپ سب مسلمان ہیں بھئی، ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، فلانے پڑھ دادا حاجی صاحب، کر دادا حاجی صاحب، اسی لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسے نہیں مسلمان ہوتے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہاں میں بیٹھے ہوئے ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے پوچھوں، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، کہ تم مسلمان ہو تو کیوں ہو؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ بتائیں گے کہ اجی ہم اس لیے مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ بہت کم، میں سمجھتا ہوں الا من رحم اللہ، ورنہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے اور ہم مسلمان کیوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کس دیش میں رہتے ہیں؟ داروغہ صاحب بیٹھے بتائیں گے ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیسے یہ داروغہ ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے چھٹک کے نکل گئے، ورنہ یہ عہدہ تو مسلمان تو بیچارہ خوابوں میں بھی ترستا ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کو بھی داروغہ بناؤ، انسپیکٹر بناؤ، پولیس بناؤ، دیش کا محافظ بناؤ۔ اشتیاق صاحب سے میں نے بہت پہلے کہا تھا آپ تو لوگوں کو دعوت دو، یہی دعوت دو۔ محمد علی قلعے جب آئے دلی کا ہندوستان کی زیارت کرنے کے لیے، محمد علی قلعے نام تو پتہ ہی آپ کو کون تھے، وہ بہت بڑے جناب علی فائٹر تھے، پورے دنیا کے سب سے بڑے مطلب باکسر تھے وہ۔ جب وہ آئے وہاں تو لوگوں نے کہا تقریر کیجئے جامع مسجد کی سیڑھی پر، کچھ کہیے، مسلمان تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو آپ کچھ کہیے، تقریر کیجئے۔ اتنا بڑا پہلوان آدمی، اتنا بڑا باکسر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ تو میں تو چھوٹا سا آدمی آپ کی خدمت میں گھنٹوں بولوں کوئی فرق نہیں پڑتا،
وہ اتنا طاقتور آدمی، اس کو بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے کہ بولے تو کیا بولے. اور یہی نہیں، آپ ہی کو اگر میں بلاؤں کہ آئیے یہاں بیٹھ کے بولیے، ابھی آپ کا کیا حال ہوگا وہ اللہ سب دیکھیں گے، اللہ ہی جانتا ہے کیا حال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو محمد علی قلعے نے کیا کہا، بیچارہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہتے بولتے بولتے بہت سفارش، اس نے کہا لوگوں باکسنگ سیکھو، باکسنگ سیکھو. تو اشتیاق صاحب ٹوپی بھی لگائے بیٹھے ماشاءاللہ، آج تو ورجنل لگ رہے ہیں. اس بھیس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہیں سے بھی کیا ہیں کیا نہیں، میم ہے کہ کاف ہے کہ الف ہے کہ لام ہے کہ نہیں. لیکن آج تو ٹوپی بھی لگائے ماشاءاللہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کو بھی میں نے ان سے کہا ایسے ہی آپ یہ بھی تبلیغ کرو کہ اپنے نوجوانوں کو، جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں آؤ، صحیح اسلام کو پہچانو، عقیدہ پہچانو، ایسے ہی اپنے نوجوانوں کو تیار کرو کہ یہ بھی دیش کی حفاظت میں ہتھیار سیکھیں، لٹھ چلانا سیکھیں، بندوق چلانا سیکھیں، ایئرگن ہی یہ لے کر کے نشانہ بازی سیکھیں. یہ سب سیکھیں، سکھاؤ تاکہ فوج میں لاؤ ان کو فوج میں لاؤ، ان کو پولیس میں لاؤ. ان کو کیسے پولیس میں آتے ہیں وہ طریقے مسلمانوں کو بتاؤ. ہمارے نوجوان ادھر ادھر نکوں پر، گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر گٹکے، تمباکو، پان، بیڑی، سگریٹ، نشہ آور چیزیں کھا کر کے ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں. کم از کم ان کو آپ دعوت دو اپنے طریقے سے. ہم اگر دعوت دیتے ہیں کہ حافظ قرآن بنو، عالم بنو دیش کے، تو آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کراؤ، لوگوں اپنے بچوں کی اس طرح سے ہیلتھ بناؤ، لوگوں ایسے بچے تیار کرو، ان کی ٹریننگ کراؤ. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے محنت کریں گے. آپ تو یہ کہہ کر کے بچوں کی سب کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اور نیک اور سچا داروغہ عادل اور انصاف والا بنائے. بولو آمین. ورنہ یہ چھبی تو صحیح نہیں لگتی ہے، پورے بھارت میں بڑی خراب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہے کہ نہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا، عام باتیں کر رہا ہوں. ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کری ابھی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ نیتوں کے اوپر ہے بھیا، جیسی نیت ویسی برکت. تو اللہ تعالیٰ، اب ہمیں نہیں اس کی فکر ہے دوبارہ وہ ہم کو بلائیں نہ بلائیں، نو پرابلم. لیکن مرزا پور والے بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے؟ انشاءاللہ. ہاں دیکھ لو بھیا، دوبارہ آئیں گے. چلو آؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیا؟ آؤ گے نہیں تو مار کھاؤ گے انشاءاللہ. بہرحال یہ تھوڑا آپ کے لبوں پہ جو مسکراہٹیں کھیلی ہیں نا، دل باغ باغ ہوا. اللہ آپ کو شاداب رکھے، مسکراتا رکھے، ہنستا رکھے، آپ کو ہر شر اور ہر فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں امن شانتی سے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بال بچوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بہنوں بیٹیوں، اللہ سب کے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائے. اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے، میری خواہش اور چاہت ہے. اور بار بار اس طرح کے جلسے، اس طرح کی دینی مجلسیں اور اس طرح کے پیارے پیارے علماء آپ کی خدمت میں آئیں، آپ ان سے سنیں، نصیحت حاصل کریں. دلوں کی برحالنگ ہوتی ہے اور صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے. الحمدللہ مل بیٹھ کر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اخوت بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. آخری بات یہی ہے دین کی اور اسلام کی کہ جو اللہ کی اطاعت کر لے، جو رسول کی اطاعت کر لے، وہی کامیاب ہوگا. اس کے علاوہ تم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے کسی حکومت کی غلامی کر لو، چاہے کسی دولت کے پیچھے پڑ جاؤ، چاہے جو بھی کر لو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، نہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے محبت کرو. اور اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے پتہ ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام کے تعلق سے بنیاد اس کی کہ محمد ہیں، متاع عالم ایجاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مادر، برادر، بھائی اور اولاد سے پیارا. کہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیوی، اپنے بچے، اللہ کے بعد ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اگر ہمارے دلوں میں ہو
تو کس کی ہو؟ سرور کائنات حضرت محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر ان کی محبت ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، سب سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. دین حق کی پہچان کیا ہے؟ صحیح دین کی پہچان کیا ہے؟ مرزا پور مسلمانوں بھائی اور بہنوں، صحیح دین پر آپ ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، پہلی شرط ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کیا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اپنے نبی کی محبت کی نشانی کیا ہے. اپنی محبت، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے بندو، اللہ کے نبی سے اللہ کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہے؟ سب کو ہے. کوئی مسلمان نہیں یہ کہہ سکتا، شرابی کبابی فاحش جان سب، اسے پوچھو آپ کو اللہ سے محبت؟ ہاں بالکل. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو اللہ سے محبت ہے. تو اللہ نے پہچان بتائی اور فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے نبی کہہ دو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. کس کے پیچھے پیچھے؟ محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تبیعہ عربی کا لفظ ہے، تبع. فاتبعونی تبع عربی کا لفظ ہے. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب تبیعہ اس عرب میں اس بکری کے یا اونٹ کے یا ہرن کے یا کسی بھی جانور کے، مرغی کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے یا انڈے سے نکلنے کے بعد جدھر اس کی ماں جاتی ہے اسی طرف وہ بھی جاتا ہے، پیچھے پیچھے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. پیدا ہوتے ہی تھوڑا پیر پہ کھڑا ہوا بکری کا بچہ لڑکھڑایا بکری جہاں جاتی ہے وہیں وہ بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس جانور کو جو بھی پیدا ہوا ہے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی کو طبیعہ کہتے ہیں. اسی نے اتبعو ہے، پیروی کرو، پیچھے پیچھے. مطلب اس طرح سے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو جیسے جانوروں کے بچے آنکھ بند کر کے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پیروں پہ پیر ڈال کے ماں دوڑتی ہے تو پیچھے پیچھے اس کے وہ بچہ بھی دوڑتا ہے. مرغی جدھر جاتی ہے بچہ اسی طرف جاتا ہے. بکری کا جدھر جاتی ہے اس کا بچہ بھی اسی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشابہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو، ایسے ہی پیچھے پیچھے چلو. اپنی منمانی نہیں، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا مذہب تیرا مذہب، میرا پیر تیرا. کوئی کسی کا نہ مولوی ہے، نہ کوئی کسی کا مذہب ہے، نہ کسی کا کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہے صراط مستقیم. کون سا راستہ ہے؟ جو ہمارے نبی کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو تابعین کا تابعین کا راستہ ہے، وہی ہے صراط مستقیم. اسی راستے پر ہم کو چلنا ہے، آپ کو چلنا ہے. جتنا دین نبی نے بتایا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ، زبیر، فاطمہ، خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنا دین ان کو بتایا اتنا دین اگر ہم مانیں تو بتاؤ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بولو مرزا پور کے لوگوں زور سے بولو. جتنا دین انہوں نے مانا اتنا دین ہم مانیں تو بولو نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ. عزیزان کرام، یہ ہے دین. فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو کیا ہوگا؟ پیروی نبی کی کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ہے اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا.
اور اگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے اوپر کبھی ظلم ہو سکتا ہے؟ بڑا چلاتے ہو، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہم کتنے خراب ہیں، ہم کتنے خراب ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اوپر غور کریں، ہم اپنی ذات پہ غور کریں، اپنے ایمان اور عقیدے پہ غور کریں۔ ہم میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس نے اپنے ارد گرد پیروں، مجاوروں، قبروں، مزاروں کا ایک ایسا دائرہ بنا رکھا ہے جو اس دائرے سے باہر نکلنے نہیں چاہتا۔ ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے واقعات امت کو ایسی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے۔ تقریباً وہ 80% وہ طبقہ ہے، اللہ اس طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وہ نبی سے محبت کا، عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن نبی نے جو فرمایا ہے، نبی کا جو دین ہے، وہ بیچارہ اس سے بہت دور ہے، اور اس کے مولویوں نے اسے دور کر رکھا ہے۔ اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کا جو صحیح دین ہے، ہم اس دین پہ آ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت، میاں مارنا تو بڑی دور کی بات رہی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتی، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ وائر پلاسٹک سے ڈھکا ہوا ہے، ہم بڑے بے دردی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو ہم نے، یا بڑی نڈری اور جرت کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ ذرا اس کو کھول دو تھوڑا سا، محمد علی قلعے کو بھی لگا دو تو ناچ جائیں گے، مردے کو لگاؤ جھٹکے سے اوپر اٹھ کے بیٹھ جائے گا، قیامت آ گئی کیا؟ پوچھو اشتیاق صاحب سے کتنے گریڈ کا ٹارچر میں استعمال کرتے ہیں، 3rd گریڈ 4th گریڈ، ان سے پوچھو۔ بڑے بڑے بہادر اس ننگی پتلی تار کو چھو سکتے، کیوں؟ بولو کیوں؟ مرزا پور کا کرنٹ گھوم رہا ہے اس میں، بجلی مرزا پور کی ہے، چپک لے گی تو انسان کو چھوڑے گی، ختم۔ پتلا سا ٹائر ہے لیکن اس کے اندر پاور ہے، کس کا؟ بجلی کا۔ اور اگر اس کے اندر بجلی نہیں ہے، کوئی بھی بچہ بھی اٹھا کر کے توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دے گا، اس کو حیثیت نہیں، چاہے اتنا موٹا ٹائر تار کیوں نہ ہو، کاٹ کے ہتھوڑوں سے، چینوں سے بیچ دے گا۔ یہ ایمان اور صحیح عقیدہ، یہ ایک مومن کا پاور ہے۔ جب تک یہ پاور ہمارے اندر تھا، 313 میدان بدر میں کھڑے ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہے، نبی نے کھجور کے شاخیں اٹھا کے دی تو ننگی تلوار بن گئے، دشمنوں کے اوپر جناب نے شمشیر برہ بن کے چمک اٹھے، وہ تلوار، وہ لکڑیاں تلوار بن گئیں۔ خوخار جانور نبی کے صحابہ کو آوازیں سن کر وہ جنگل چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے تھے۔ سمندروں میں عقبہ بن نافع جیسی ہستی جب سمندر پار کر کے اس طرف دوسری طرف گھوڑوں سے پار ہوتی ہے، عقبہ بن نافع نے کہا کون ہے؟ کسی کا سامان سمندر میں تو نہیں گرا؟ کسی فوجی نے کہا، اپنے جرنیل سے کہا کہ میرا لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا ہے۔ اللہ کی طرف آ گئے، مولا میرے ایک فوجی کا لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا ہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا ابھی ہاتھ دعاؤں سے نیچے نہیں اترے، سمندر کی لہر آئی اور پیالہ جو ہے ساحل سمندر پڑا ہوا تھا۔ یہ پاور تھا، یہ طاقت تھی ایمان کی، جو آج ہم کھو بیٹھے ہیں۔ مردوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، قبروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مزاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، تاجروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مٹھائیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، عرس میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں۔ کوئی بچا سکتا ہے؟ بولو کوئی بچا؟ آج علی گڑھ کے اندر صرف گائے کا گوشت اور مرغی کا گوشت کی، یا بیل کا گوشت کی، بھینس کا گوشت، اسی چکر میں 3 یا 4 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج کی بات ہے، موب لنچنگ 250 آدمی مل کر کے۔ جب بھارت کے حالات ایسے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم نہیں سدھریں گے تو ایسے ہوگا، ہمیں سدھرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا پڑے گا۔
ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنا پڑے گی، ہمیں صحیح دین کو اپنانا پڑے گا. کوئی اردا مردا، کوئی اجاور مجاور، کوئی عرس میلے ٹھیلے اگر خبر تکا کوئی تمہیں بچا سکتا؟ بچانے والی صرف عرش آدم والی ذات ہے. اسی سے لو لگاؤ، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، پوری دنیا کے مردے مل جائیں تمہارا بیڑا صحیح کرنے کے لیے، اللہ کی قسم وہ کبھی اس بیڑے کو غرق ہونے سے، ڈبونے سے وہ سارے مردے تمہیں بچا سکتے؟ ارے جب خود اپنی زندگی نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا خاک زندگی دیں گے؟ کہاں ہے تمہاری عقلیں؟ ان اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، ہمارے اپنے مولویوں کو، پیروں کو، پگاڑوں کو، مجاوروں کو سدھرو. سلطان الہند، سلطان الہند سن سن کر کے کان پکے یارو. کہاں ہے وہ ہندوستان کا بادشاہ؟ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہاں ٹوپی بھی عذاب، داڑھی بھی عذاب، سب مصیبت بنی ہوئی ہے. آپ صحیح ہو جاؤ، ہم صحیح ہو جائیں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں. یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور جب اللہ کے محبوب بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری دشمنی، تم سے دشمنی کر کے کچھ تمہارا بگاڑ سکتی نہیں، بگاڑ سکتی. اللہ کے محبوب بندے بنو. آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اللہ کے ولی ہو. لوگوں نے نہ جانے کیسے علم گلم چمن سبراتی للو پنچو کو اللہ کا ولی دے دیا. پاگل شاگل، بیڑی پیتا ہوا، سگریٹ پیتا ہوا، ادھر مجذوب ہیں، وہ فلانے ہیں، ان کے تھوک کھا رہا ہے، ان کے پیر چوم رہا ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات بکا جا رہا ہے. سدھرو مسلمانوں، اے میری ماں بہنوں، او تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والے پاکھنڈیوں، کہاں مسلمانوں کو دوڑا رہے ڈورے دھاگے تنگوں میں، کچے پکے دھاگے، لال پیلے نیلے کھڑے چھڑے. کہاں کس کی الا بلا بدتر گندگیاں تم نے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پلانا شروع کری؟ یہ دھاگے پھاگے تمہارا کچھ بگاڑ سکتے؟ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ خود کچھ نہیں، اس میں کچھ سب بلا بدتر ہے، یہ سب شعبدے باز ہیں. اللہ سے توبہ کرو. ارے بخار آ جائے، نظر آ جائے، سردی آ جائے، قلوز برب الفلق، قلوز برب الناس، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دو اپنے بچوں پر، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کا حکم اللہ کے نے دیا، ربی نے دیا، ہمارے پیارے نبی نے دیا. دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس. اب کوئی یہ نہ کہے یہ مائک میں بولنا، مولانا بڑا دین کرو، یہ مائک میں بول رہے ہو، یہ دین ہے. اسے کہو بے غیرت، کیا ہم یہ دین سمجھ کے بول رہے ہیں؟ ابے ہٹا دے تو کیا ہم بے دین ہو جائیں گے؟ بولو، ہے تو بول رہے ہیں، نہیں ہے تو نہیں بولتے. دین پہ ہے نا. لیکن بیٹا نماز پڑھنا دین میں ہے، نماز نہ پڑھو تمہیں کوئی کہے گا دیندار ہو؟ بولو، ہاں یہ سمجھ لو. الٹی گنگا بہاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بولو بھائی میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں مرزا پور کے لوگوں؟ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ میرے ماں باپ کے اوپر، ہمارے ماں باپ کے اوپر، ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے. انتقال کر چکے ہیں یا زندہ ہیں، اللہ ہم سب کی گردنوں کو، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے راہ پر چلائے، نبی کے دین پر چلائے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی محبت میں موت دے، نبی کی محبت میں خبر سے ہمیں زندہ فرمائے. عزیزان گرامی، یہی دعوت ہے ہمارا، یہی پیغام ہے، اصل اسلام یہی ہے. یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اور یہی نہیں، اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ارے تمہارے گناہ زمین اور آسمان بھر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے ہم نبی کی اطاعت اور پیروی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں. خلاص اب کیا رہ گیا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہی دین ہے اور یہی دین کا خلاصہ ہے. شیخ آ گئے. تو میرے عزیزوں، میری منزل بڑی قریب ہے اور یہاں سے دوسری منزل بنارس کے لیے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ. حضرت مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ ابھرتے ہوئے نہیں بلکہ کوہنہ مشق کہہ لیجئے، ابھر چکے تھے بہت پہلے سے، اب کوہنہ مشق کے لیے مقرر آپ کی خدمت میں موجود ہیں. انشاءاللہ میرے بعد ان کی باری ہے. اطمینان سے بیٹھیے گا، تشریف رکھیے گا، غور سے سنیے گا. مجلس کے اختتام کی جب دعا ہوگی تب واپس جائیے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے سنا ہے، جتنا ہم نے کہا ہے، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ اللہ دوبارہ ملاقات کرائے گا، پھر تفصیلی اہل مرزا پور سے گفتگو ہوگی اور پھر بات چیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بار بار ملائے اور جنت کے دروازوں پہ ہم سب سے ملاقات کروائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن